بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہمارا چیپٹر نمبر 24 معدنی تیل یا پیٹرولیم، لاسٹ کچھ لیکچرز میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا۔ آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے، ہم نے اس کے شارٹ کوشچنز ایک دفعہ گو تھرو ہونا ہے ان میں سے، اور ایم سی کیوز تو آلریڈی آپ کی بکس پہ جو ہے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی پہ نہیں ہے تو وہ یہاں سے دیکھ کے لگا بھی سکتا ہے، اور یہاں یہ اس والے پیج میں اینڈ کے اوپر آپ کے ایم سی کیوز کے جو ہے وہ ٹک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جوابات آنسرز موجود ہے۔ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معدنی تیل سے کیا مراد ہے؟ معدنی تیل بے رنگ بے بو تیل ہے، اور اس کو پیٹرولیم سے تیار کیا جاتا ہے، یعنی اس کا نہ تو کوئی کلر ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اسمیل ہوتی ہے۔ اس کو پیٹرولیم سے تیار کیا جاتا ہے تو اس کو معدنی تیل کا نام دیا جاتا ہے۔ معدنی تیل کن اجزاء کا مرکب ہے، یعنی معدنی تیل کن اجزاء سے مل کر بنا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہے معدنی تیل میں ہائیڈروجن اور کاربن، یعنی دو اجزاء ہیں جن کے اوپر یہ مشتمل ہوتا ہے۔ پیٹرولیم خام تیل کن کیمیائی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو ہے مین 5-6 جو ہے وہ اجزاء، کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے فنائل ہے، ہائیڈرائڈ ہے، میتھائل ہے، بینزین، ڈائی میتھائل بینزین، یہ اجزاء ہے جن سے پیٹرولیم مل کر بنے ہیں۔ اس کے بعد ہے تجارتی بنیادوں پر تیل کا استعمال کب شروع ہوا؟ 1857 میں تجارتی بنیادوں پر تیل کا استعمال رومانیہ سے شروع ہوا۔ یورپ کا کنٹری ہے جس کا نام رومانیہ ہے، تو وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا۔ شمالی امریکہ میں تیل کا کنواں سب سے پہلے کب اور کس نے کھودا؟ یہ کرنل ڈرک ہے، 1859 میں اس نے امریکہ کے اندر شمالی امریکہ کے اندر یہ سب سے پہلا کنواں کھودا، جس کے بعد معدنی تیل کا استعمال دنیا میں شروع ہو گیا۔ معدنی تیل کی اقسام، اس کی مین 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے گیسولین، ہوائی جہازوں کا تیل جو ہوائی جہاز کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ کیروسین آئل، پیٹرول اور مٹی کے تیل کو ہم کیروسین آئل بھی کہتے ہیں۔ فرنس آئل، بھٹی کا تیل یا کالا تیل اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو یہ 3 مین اقسام ہیں، یعنی سب سے پہلے جب آئل ریفائن ہوتا ہے تو گیسولین، اس کے بعد کیروسین آئل نکلتا ہے، اور اینڈ پہ جو بچ جاتا ہے اس کو ہم بھٹی کا تیل یا فرنس آئل کا نام دیتے ہیں۔ معدنی تیل کی اہمیت ہم نے واضح کرنی ہے۔ آج کے دور جدید میں معدنی تیل توانائی کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس سے اہمیت اور افادیت کے باعث ایندھن کا بادشاہ کہا جاتا ہے، یعنی معدنی تیل سب سے بڑا ایندھن کا ذریعہ ہے۔ معدنی تیل نے نہ صرف توانائی کی ضرورت پوری کی جاتی ہے بلکہ اس سے ہزاروں مصنوعات بھی تیار کی جاتی ہیں، یعنی یہ تو ایک تو ڈائریکٹلی استعمال ہوتا ہے بطور ایندھن، ٹھیک ہے، اور اس سے توانائی بھی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے اور بھی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ موجودہ ترقی یافتہ صنعتی دور میں قوت اور حرارت اور روشنی کے حصول کے علاوہ تیل کو صاف کر کے مختلف قسم کے تیل تیار کیے جاتے ہیں، یعنی اس سے ایک تو قوت بھی ملتی ہے، حرارت بھی ملتی ہے، روشنی بھی ملتی ہے۔ دوسرا، اس کو صاف کر کے کچھ اور بھی آئل تیار کیے جاتے ہیں، جیسے مثلاً گیسولین، کیروسین، فرنس آئل، یہ ہم نے آلریڈی پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس معدنی تیل کی مصنوعات، گیسولین، کیروسین اور فرنس آئل، یہ 3 قسم کی اقسام ہیں۔ اس کے اندر زمین سے تیل کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ زمین میں تیل کی تلاش کے لیے سب سے پہلے زمین میں سوراخ کیے جاتے ہیں۔ اندرونی چٹانوں کا تجزیہ کرنے کے بعد تیل کے کنویں کی کھدائی کی جاتی ہے۔ کنواں تقریباً 3 سے 15 ہزار فٹ گہرے کھودے جاتے ہیں، جس کے بعد جو خام حالت سے زمین سے نکلتا ہے اسے مشینوں کے ذریعے صاف کر لیا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ زمین کے اندر تیل موجود ہے اور کتنی مقدار میں موجود ہے۔ اگر وہاں پہ کنواں کھودا جائے تو وہاں سے تیل کس مقدار میں نکلے گا، تو اس کے بعد سب سے پہلے اس کی تلاش کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر وافر مقدار میں موجود ہے تو اس کا جو ہے وہاں پہ کنواں کھود لیا جاتا ہے۔
تیل کے بیجوں والی کون سی 4 فصلیں ہیں، ان کے نام لکھنے ہیں. یا خوردنی تیل کے اجناس کون سے ہیں، یا خوردنی تیل کس طرح حاصل کیا جاتا ہے. سورج مکھی، سویا بین، سرسوں اور مونگ پھلی اور پام آئل، یہ 4-5 بیج ہیں جن سے جو ہے خوردنی تیل یعنی کھانے کا تیل حاصل کیا جاتا ہے. دنیا میں سورج مکھی کا تیل پیدا کرنے والے اہم ممالک کون سے ہیں؟ دنیا میں یوکرائن سورج مکھی پیدا کرنے میں سرفہرست ہے. باقی ممالک میں روس، برطانیہ، یعنی سب سے پہلے یوکرین ہے، اس کے بعد ہے روس، برطانیہ، انڈونیشیا، ارجنٹائن، آسٹریلیا، بلغاریہ، فرانس، اٹلی اور پاکستان سر فہرست ہے. یعنی یہ ممالک ہیں جو سورج مکھی کے بیج سے تیل حاصل کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، انسانی خوراک میں خوردنی تیل کی کیا اہمیت ہے؟ خوردنی تیل انسانی خوراک کا ایک اہم جزو ہے. تیل سے نہ صرف چکنائی کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ لحمیات، وٹامنز اور دیگر معدنی اجزاء سے بھی تیل ہی حاصل ہوتا ہے. سعودی عرب میں تیل کے اہم مراکز ویران ریگستان میں ہے. اس کے علاوہ غورہ، دمام، البیک اور قاطف بھی تیل پیدا کرنے والے اہم علاقے ہیں جہاں سے تیل کی کافی زیادہ مقدار پروڈیوس ہوتی ہے. ایران کے معدنی تیل کے کوئی سے 2 پیداواری علاقوں کے نام لکھیں. ایران میں سب سے پہلے 1908 میں مسجد سلمانیہ کے تشموں سے انگورائن کمپنی نے تیل نکالا. اس کے علاوہ گاج، سراج، آگا، جاری، خفت، خیل، لائی، نفت، شاہ، کرمان شاہ اور رقم سے بھی تیل نکالا جاتا ہے. تیل کے کوئی سے 4 اہم درآمدی ممالک کے نام اس کے اندر متحدہ امریکہ، جاپان، جرمنی اور فرانس ہیں جو تیل کو درآمد کرتے ہیں. مشرقی وسطیٰ کے خطے معدنی تیل کے حوالے سے کیا اہمیت ہے؟ دنیا میں تیل کی پیداوار کا 35% تیل بین الاقوامی منڈیوں میں فروخت کے لیے بھیجا جاتا ہے، جس کا بیشتر حصہ مشرقی وسطیٰ، لیبیا، انڈونیشیا، کربسین کے علاقوں سے حاصل ہوتا ہے. مشرقی وسطیٰ کے علاقوں کی خصوصیات یہ بھی ہے، یہ صنعتی تیل پر ترقی یافتہ نہیں ہے، آبادی کم ہے اور ممالک کی معیشت تیل کی برآمد سے حاصل ہونے والی اربوں ڈالر کی آمدنی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. مثلاً میکسیکو، سعودی عرب، کویت کو قومی آمدنی کا 90% حصہ، وینزویلا، عراق، ایران کا قومی آمدنی کا 70% حصہ تیل کی برآمد سے حاصل کیا جاتا ہے. یعنی یہ وہ ممالک ہیں جو تیل پر انحصار کرتے ہیں. تیل کی کوئی سے 4 اہم برآمدی ممالک سعودی عرب، ایران، کویت اور عراق، یہ وہ ممالک ہیں جو تیل کو بیچ کے زر مبادلہ حاصل کرتے ہیں. سعودی عرب، ایران، کویت، یہ وہ ممالک. خوردنی تیل کے حصول کے لیے کون سے پودے کاشت کیے جاتے ہیں؟ پام آئل، زیتون، سویا بین، سورج مکھی، کپاس، سرسوں، مونگ پھلی، یہ وہ بیج ہیں جن سے خوردنی تیل استعمال کیا جاتا ہے. زمین میں معدنی تیل کن صورتوں میں 3 صورتوں میں پایا جاتا ہے: پیرافین اسفالٹ، پیرافین اور اسفالٹ. یعنی مکسچر بھی ہوتا ہے اور پیرافین بھی علیحدہ بھی ہو سکتا ہے اور اسفالٹ بھی ہو سکتا ہے. بیٹا اس کے اندر آپ کی یہ ایک اسائنمنٹ بھی ہے. تیسرا کوسچن جو آپ نے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کی اسائنمنٹ نیکسٹ زوم کی کلاس سے پہلے دینی ہے. معدنی تیل کے حوالے سے مشرقی وسطیٰ کے خطے کی اہمیت اور اہم پیداوار والی ممالک کی جو تفصیلی ہے اس کے اوپر ہم نے نوٹ لکھنا ہے. نیکسٹ ہے قدرتی جو گیس ہے، اس کے اوپر قدرتی گیس کے وسائل کی کیا اہمیت ہے، یعنی قدرتی گیس کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے. قدرتی گیس کو توانائی کے حصول کا بہت اہمیت حاصل ہے، وسائل میں بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ توانائی کے وسائل میں سب سے سستا ذریعہ اور صنعتوں میں بطور خام مال استعمال ہوتی ہے گیس. قدرتی گیس کا باقاعدہ استعمال کب شروع ہوا؟
دوسری جنگ عظیم کے بعد قدرتی گیس کا دنیا میں باقاعدہ استعمال شروع ہوا۔ قدرتی گیس کے کیسے وجود میں آئی؟ جس طرح یہ دوسرے آئل، پیٹرولیم وغیرہ کی مصنوعات زیر زمین نکالی جاتی ہیں، اسی طرح یہ بھی ہیں۔ قدرتی گیس کا باقاعدہ استعمال دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد شروع ہوا۔ ابتدا میں گیس صرف گھریلو استعمال میں لایا جاتا تھا، لیکن 1820 میں تجارتی پیمانے پر استعمال امریکہ کی ریاست نیو یارک میں ہوا۔ قدرتی گیس بھی دوسری معدنیات کی طرح خام حالت میں زمین سے نکالی جاتی ہے، پھر پلانٹ لگا کر قدرتی گیس کو آلودگی سے پاک کیا جاتا ہے، یعنی دوسرے مرکبات بھی ہوتے ہیں اس کے اندر تو ان سے پاک کیا جاتا ہے۔ جس طرح پیٹرولیم سے مختلف مصنوعات نکلتی ہیں، اسی طرح اس کے اندر بھی کافی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے قدرتی گیس کس حالت میں زمین سے نکالی جاتی ہے، اس کا استعمال قابل کس طرح بنایا جاتا ہے۔ دوسری معدنیات کی طرح قدرتی گیس کو بھی خام حالت میں زمین سے نکالا جاتا ہے، اس میں گندھک سلفر کی آمیزش ہوتی ہے، پھر اس کے ذخائر کے قریب ہی گیس کو آلودگی سے پاک کرنے والے پلانٹ لگائے جاتے ہیں۔ ان سے گندوں کو علیحدہ کر کے صاف گیس کو پائپ لائنوں کے ذریعے گھروں، کارخانوں، تھرمل بجلی گھروں اور صنعتوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اندر جب یہ خام حالت میں ہوتی ہے تو اس کے اندر سلفر کی کافی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تجارتی سطح پر قدرتی گیس کا استعمال کس ملک میں شروع ہوا؟ 1820 میں امریکہ نیو یارک میں جو قدرتی گیس ہے تجارتی پیمانے پر استعمال کی جانے لگی۔ امریکہ میں قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر کہاں پائے جاتے ہیں؟ ٹیکساس اور لوزانا کے ساحلی علاقوں میں جو قدرتی گیس کے ذخائر ہیں یہ موجود ہیں۔ روس میں قدرتی گیس کے اہم علاقوں کے نام لکھنے ہیں: شمالی سائبیریا، مشرقی سائبیریا، ساکھالن جزیرہ، پامبرگ اور یمال جزیرہ وغیرہ۔ ان علاقوں میں قدرتی گیس کے ذخائر جو روس کے اندر وہ موجود ہیں۔ قدرتی گیسوں کا کن گیسوں کا مجموعہ ہے؟ میتھین، پروپین، بوٹین، ہائیڈرو کاربن اور بعض دفعہ کچھ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن، ہائیڈروجن سلفائڈ، ہیلیم بھی موجود ہوتی ہیں، یعنی یہ وہ گیسز ہیں جو قدرتی گیس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں قدرتی گیس کے ذخائر جو آپ دیکھتے ہیں گھروں میں یا کارخانوں میں گیس استعمال ہو رہی ہے، یہ ذخائر صوبہ پنجاب میں پتھاڑ کے علاقے، صوبہ سندھ میں بدین اور حصیلی اور صوبہ بلوچستان میں سوئی اور صدرن کے مقام سوئی گیس، اسی لیے آپ سوئی گیس کا نام لیتے ہیں کیونکہ یہ سوئی کے مقام سے ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور صدرن کے مقام سے یہ ہمیں جو ہے وہ یہاں تک پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ دنیا میں گیس پیدا کرنے والے اہم ممالک کے نام لکھے۔ امریکہ، روس ہے اس کے اندر، کینیڈا، انڈونیشیا، برطانیہ، سعودی عرب، قطر اور پاکستان، یہ اہم ممالک ہیں جو گیس کی پیداوار جن کے پاس موجود ہے۔ قدرتی گیس میں یو ایس اے کا کتنواں نمبر ہے؟ یعنی امریکہ کی بات کی جا رہی ہے تو امریکہ کا پہلا نمبر ہے اس کے جو اس کی پیداوار کے لیے۔ دنیا میں قدرتی گیس پیدا کرنے والے اہم ممالک کی پیداوار اور قدرتی گیس کی اہمیت، یہ اس کا لانگ کوشچن ہے، نہایت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی گیس کے استعمال اور اس کی پیداوار کے لحاظ سے اہم ممالک کی تفصیل بیان کیجیے۔ قدرتی گیس کی معاشی اہمیت بیان کیجیے، اور دنیا میں قدرتی گیس پیدا کرنے والے جو اہم ممالک ہیں ان کے نام یا تفصیلاً آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ یہ آلریڈی ہم لیکچر ڈسکس کر چکے ہیں برقی توانائی والا، تو آپ کو جو پچھلے چیپٹر کی میں نے اسائنمنٹ دی ہے بیٹا آپ نے وہ لازمی کر کے آنی ہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ زوم کی جو بی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور سب سے یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے اینول پیپر کے لحاظ سے بھی، اور اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی جو ہے ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے۔
یہ ایم سی کیوز ہیں جو میں نے سے آپ کو کروا تو دیے ہیں. پیٹرولیم اور معدنی تیل کے اجزاء کے بارے میں ہی ہیں, ایجاد کے بارے میں ہیں, اور